بلیٹن کے آغاز پہ آپ کو بتائیں کہ پولیس کا کمپیوٹرائزڈ نظام کراچی میں جرائم روکنے کے لیے نیا حربہ۔ شہر میں روایتی تھانہ کلچر ختم، ماڈل تھانے تیار۔ ماڈل تھانوں میں جدید سہولیات کی فراہمی، مصنوعی ذہانت کا بھی استعمال۔ شہر میں مزید 4 ماڈل تھانے عوام کی خدمت کے لیے تیار۔ شارع فیصل، عوامی کالونی، کورنگی، نارتھ ناظم آباد اور تھانہ رسالہ سٹی شامل۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پولیس کا کمپیوٹرائزڈ نظام کراچی میں جرائم روکنے کے لیے نیا حربہ۔ شہر میں روایتی تھانہ کلچر ختم، ماڈل تھانے تیار کر لیے گئے۔ ماڈل تھانوں میں جدید سہولیات کی فراہمی، ذہانت کا بھی استعمال کیا جائے گا۔ شہر میں مزید 4 ماڈل تھانے عوام کی خدمت کے لیے تیار۔ شارع فیصل، عوامی کالونی، کورنگی، نارتھ ناظم آباد اور تھانہ رسالہ سٹی شامل۔ شارع فیصل تھانے میں سہولیات سینٹر، لیڈیز ڈیسک بھی قائم کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کل افتتاح کریں گے۔ شہر میں پانی، بجلی، لاقانونیت اور دیگر مسائل نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا۔ ایسے میں MQM پاکستان شہریوں کے لیے توانا آواز بن گئی۔ متحدہ قومی موومنٹ نے سپر ہائی وے پر احتجاج کیا۔ منتخب نمائندوں نے شہریوں کو درپیش مسائل پر آواز بھی بلند کی۔ تفصیلات جواد آصف کی رپورٹ میں دیکھیے۔ بنیادی سہولیات سے محروم شہریوں کا پارا ہائی، MQM اراکین بنے عوام کی آواز، مسائل کے حل کے لیے عملی میدان میں اتر گئے۔ پانی چوری، گٹکا خوری، پانی چوری۔ MQM پاکستان کا سوراب گوٹ ٹاؤن انتظامیہ اور پولیس کی بدعنوانی مبینہ بھتہ خوری کے خلاف الاسف اسکوائر چورنگی مین سپر ہائی وے پر احتجاج ہوا۔ مظاہرین نے M9 موٹر وے ٹریفک کے لیے بند کی۔ شارع پاکستان سے حیدرآباد جانے اور حیدرآباد سے کراچی آنے والے ٹریک ٹریفک کے لیے بند ہو گئی۔ رکن صوبائی اسمبلی فرحان انصاری نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا احتجاج بدعنوان اور کرپٹ سسٹم کے خلاف ہے۔ ہمارے نوجوانوں پر منشیات کا الزام ڈال کر انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے کہ یہاں پہ جو سوراب بورڈ کا نوجوان جو 20,000 روپے کی تنخواہ لے کے جب رات کو یہاں سے نکلتا ہے تو سندھ پولیس کے جو کالی بھیڑے ہیں وہ بھائی اپنے 1,000-2,000 روپے کے لیے اس پہ چرچ ڈال دیتی ہیں، اس پہ پسٹل ڈال دیتی ہیں، اس کو اریسٹ کر لیتی ہیں۔ اور جب علاقے کا MPA یا میرا معزز MNA اقبال محسود آدھی رات کو اٹھ کو وہاں پہ جاتا ہے تو آپ MNA سے بدتمیزی کرتے ہیں، MNA کی بات نہیں سنتے تو MNA کیا کرے گا؟ ڈیفینیٹلی اپنا جمہوری حق استعمال کرے گا۔ رکن قومی اسمبلی اقبال محسود کا آرمی چیف سے معاملے پر سخت ایکشن لینے کا مطالبہ۔ کہا پولیس کو بارہا مسائل کی نشاندہی کرائی گئی مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جو پولیس ہے لوکل وہ 20 سال سے یہاں تھانوں میں پوسٹڈ ہے اور وہ بہت بااثر ہے۔ یہاں پر آئے روز نوجوانوں کو اٹھا کر جعلی پولیس مقابلوں میں مارنا اور ان کے اوپر جعلی FIR دینا یہ ایک نارمل سی بات ہے۔ تو اب آخر میں چیف و آرمی اسٹاف صاحب رہ جاتے ہیں۔ میری ان سے اپیل ہے کہ خدارا اس علاقے کے اوپر رحم کریں اور اس عوام کو ان پولیس کی کالی بھیڑوں سے ان کی جان چھڑائی جائے۔ دوران احتجاج مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ احتجاج کی کارکنان اور علاقہ معززین شریک ہوئے۔ کیمرہ مین حسنین جعفری کے ساتھ محمد جواد آصف، سٹی 21۔ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے تحت مفت سرد خانے کی سروس کا آغاز۔ گلشن اقبال کے سرد خانے میں بیک وقت 19 میتیں رکھنے کی گنجائش۔ غسل اور کفن کی بھی مفت سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ تفصیلات محمد حماد کی رپورٹ میں دیکھیے۔ شہر قائد میں سرد خانے کی مفت سہولت۔ گلشن اقبال میں المصطفیٰ سرد خانے کا افتتاح کر دیا گیا۔ تقریب میں وزیر بلدیات سعید غنی بھی پہنچے۔ کہتے ہیں المصطفیٰ سوسائٹی کے فلاحی کام قابل تعریف ہیں۔ تعلیم اور صحت کے شعبے میں بھی ان کی بہترین خدمات ہیں۔ بہت سارے ادارے ہیں جن میں المصطفیٰ سوسائٹی ایک نمایاں نام ہے جو ملک بھر میں اپنے فلاحی کاموں کی وجہ سے حکومت کا ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ لوگوں کو تعلیم اور سہولت کی، صحت کی سہولیات ہیں وہ فراہم کر رہے ہیں، بڑی اچھی معیاری سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ المصطفیٰ ویلفیئر کے بانی حاجی حنیف طیب نے کہا کہ سرد خانے میں 19 میتیں رکھنے کی گنجائش ہے۔ ہم جس طرح مفت میت بس سروس چلا رہے ہیں سرد خانے بھی مفت چلائیں گے۔ کراچی تو ہیڈ آفس ہے لیکن پورے پاکستان میں اس کی برانچیں کام کر رہی ہیں۔ سرد خانہ بنانے کے سلسلے میں الحاج محمد رفیع صاحب رحمۃ اللہ نے ابتدائی تعاون کیا، پھر امین آدم جی اور ان کے صاحبزادگان نے مل کر کے یہ کام کو چلایا
मावनीन बहुत सारे मावनत की जिनको आज शील्ड दी गई। तकरीब के मौके पर सईद गनी और हाजी हनीफ तैयब की जानिब से अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के अराकीन में शील्ड तकसीम की गई। कैमरामैन दानियल सैयद के साथ मोहम्मद हमाद से T21। सिंध में भी ज़राई टैक्स लगाने की तैयारियां सूबाई काबीना से मंजूरी ली जाएगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कल सुबह 9 बजे काबीना का इजलास बुला लिया। IMF ने ज़राई टैक्स की शर्त आयद की थी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पहले ही ज़राई टैक्स नाफिज कर चुके हैं। आपको बता रहे हैं कि सिंध में भी ज़राई टैक्स लगाने की तैयारियां सूबाई काबीना से मंजूरी ली जाएगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कल सुबह 9 बजे काबीना का इजलास बुला लिया। सिंध में भी ज़राई टैक्स लगाने की तैयारियां सूबाई काबीना से मंजूरी ली जाएगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कल सुबह 9 बजे काबीना का इजलास बुला लिया। IMF ने ज़राई टैक्स की शर्त आयद की थी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पहले ही ज़राई टैक्स नाफिज कर चुके हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कल सुबह 9 बजे काबीना का इजलास बुलाया। IMF ने ज़राई टैक्स की शर्त आयद की थी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पहले ही ज़राई टैक्स नाफिज कर चुके हैं। सिंध में भी ज़राई टैक्स लगाने की तैयारियां जारी हैं। नोट कमाओ मुल्क बचाओ, गवर्नर सिंध ने तलबा को पैगाम दे दिया। कामरान टेसोरी ने सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम IT कोर्सेज़ के दाखिला टेस्ट में शिरकत की और तालिब इल्मों की हौसला अफजाई भी की। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में देखिए। सैलानी वेलफेयर के IT कोर्सेज के लिए तालिब इल्मों का सैलाब उमड़ आया। गवर्नर सिंध ने तलबा से वोट नहीं नोट मांग लिया। सैलानी वेलफेयर की जानिब से मुनक़िदा IT कोर्सेज के दाखिला टेस्ट में हजारों तलबा व तलबात ने शिरकत की। गवर्नर सिंध ने कहा कि मैं नौजवानों से आज वोट नहीं बल्कि इनके घर वालों और मुल्क के लिए नोट मांग रहा हूँ। IT सेक्टर में नौजवान लाखों डॉलर्स कमाएंगे। वो दिन दूर नहीं होगा जब आप भी महीने में हजारों डॉलर कमाएंगे और ये सबूत के साथ हमने आपको दिखाया भी है, सुनवाया भी है। अभी उस नौजवान को जिसकी उम्र 12 साल है, उसने आपके सामने आके कहा कि मैं 5 लाख रुपए महीना कमाता हूं। कामरान टेसोरी बोले कि हुक्मरान नहीं चाहते आप नोट कमाएं। उन्होंने आपको रोटी, कपड़ा और मकान के नाम पर गुलामी के जंजीरों से झगड़ा हुआ है, मगर अब ऐसा नहीं होगा। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो नारे जमहूरियत के लगाएं और नौजवानों को क्लाशनकोव दे दें। कि मुझे तो आपसे वोट नहीं चाहिए, नोट चाहिए। और नोट मेरे लिए नहीं, अपने वतन के लिए और अपने घर वालों के लिए। तो अब वोट नहीं, नोट चाहिए का नारा होगा और अवाम के लिए, मुल्क के लिए नोट, ताकि हम मौलाना बशीर फारूकी साहब के इस विजन को जो सामने लिखा है कि $100 बिलियन लाएंगे, तो भाई वो तभी होगा जब नोट कमाएंगे। सरबराह सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट मौलाना बशीर फारूकी का कहना था कि सैलानी का विजन बहुत बड़ा है। हम चाहते हैं आइंदा 10 साल में पाकिस्तान IT सेक्टर में $25 बिलियन की एक्सपोर्ट करे। मुल्क की IT की एक्सपोर्ट $100 अरब तक ले जाने का ख्वाब है। PM साहब ने अपना ख्वाब देखा, ठीक है 25 बिलियन का, मगर हमने ख्वाब जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है बड़ा देख लिया। ख्वाब देखने में कोई बुराई नहीं है, वो वजीर आज़म है, हम एक अदना से शहरी हैं, लेकिन ख्वाब देखने में कोई पाबंदी नहीं है। उनका ख्वाब 25 बिलियन का है, हमारा 100 बिलियन का है, क्योंकि हम तो छोटे सही, मगर क्या है कि छोटा बच्चा भी बड़े ख्वाब देख सकता है। गवर्नर सिंध की ख्वाहिश पर टेस्ट में शरीक तमाम खवातीन को टेस्ट से कबल ही पास करार दे दिया गया। कैमरामैन नवीद के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। MKM ने सिंध असम्बली में पार्लिमानी लीडर का ऐलान कर दिया। रुकन सिंध असम्बली इफ्तिखार आलम पार्लिमानी लीडर मुकर्रर, ताक़ा खान डिप्टी पार्लिमानी लीडर, राशिद खान चीफ व्हिप मुकर्रर। MKM ने सिंध असम्बली में पार्लिमानी लीडर का ऐलान कर दिया है। रुकन सिंध असम्बली इफ्तिखार आलम पार्लिमानी लीडर मुकर्रर, ताक़ा खान डिप्टी पार्लिमानी लीडर, राशिद खान चीफ व्हिप मुकर्रर किए जा चुके हैं।
تعلیم پر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، امیر جماعت اسلامی کراچی نے مطالبہ کر دیا۔ منم ظفر بولے ہر ٹاؤن کو 5 ارب روپے دیے جائیں، یونیورسٹی پر ایکٹ لا کر سندھ کی جامعات پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، بسوں کے کرائے بڑھانا افسوسناک ہے۔ تفصیلات جواد آصف کی رپورٹ میں دیکھیے۔ بیوروکریٹ وائس چانسلر منظور نہیں، جماعت اسلامی ڈٹ گئی۔ منم ظفر نے یونیورسٹی ایکٹ کو جامعات پر حملہ قرار دیا۔ ادارہ نور حق میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بولے اساتذہ کے جائز مطالبات تسلیم کیے جانے چاہیے۔ اس وقت شہر میں جہاں دیگر مسائل ہیں وہاں گزشتہ دنوں آج سے 2 دن قبل سندھ اسمبلی نے جامعات کی خود مختاری پر ضرب کاری لگائی ہے۔ سندھ میں 28 جامعات اور انسٹیٹیوٹ ہیں جن کی وزارت بھی اس وقت وزیر اعلیٰ کے پاس ہے، اور یہ جامعات اور انسٹیٹیوٹ کے اساتذہ مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ جامعات کو مالی بحران سے نکالا جائے۔ صرف کراچی یونیورسٹی میں ایوننگ میں 20 ڈپارٹمنٹ بند ہو چکے ہیں۔ 3 مہینے گزر گئے، لوگوں کو سیلریز نہیں مل رہی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی نے کشمیر سے دستبرداری غداری قرار دیا، بولے 5 فروری کو جیل چورنگی سے مزار قائد تک ریلی نکالی جائے گی۔ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر منایا جائے گا۔ میں اہل کراچی سے اپیل کرتا ہوں کہ بڑی تعداد میں اس ریلی کے اندر شریک ہوں اور کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ، کشمیر کے بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں۔ منم ظفر نے کراچی کے انفراسٹرکچر کے لیے ٹاؤن اور یوسیز کا ترقیاتی بجٹ بڑھانے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی نے پیکا ایکٹ اور بسوں کے کرائے بڑھانے کی بھی مذمت کی۔ کیمرامین حسین جعفری کے ساتھ محمد جواد آصف، سٹی 21۔ بحریہ یونیورسٹی کراچی کیمپس کا 20واں کانوکیشن منعقد ہوا۔ وزیر تعلیم سندھ سید سردار علی شاہ کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کانوکیشن میں 791 طلباء کو اسناد، 11 کو PhD ڈگریاں تفویض کی گئی۔ 46 طلباء نے گولڈ میڈل اور 42 نے سلور میڈل حاصل کیے۔ وزیر تعلیم سردار شاہ نے کہا کہ تعلیم کا اصل سفر عمل سے شروع ہوتا ہے۔ فارغ التحصیل طلباء اپنے ہنر کو ملک و قوم کی خدمت میں استعمال کریں۔ ریکٹر بحریہ یونیورسٹی وائس ایڈمرل ریٹائرڈ آصف خالق کا طلباء کو پراعتماد انداز میں آگے بڑھنے کا مشورہ دے دیا۔ پاکستان انجینئرنگ کونسل کے چیئرمین وسیم نذیر کا فارغ التحصیل طلباء کو روشن مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کر دیا۔ داؤدی بوہرا کمیونٹی کی جانب سے میراتھن دوڑ کا انعقاد کیا گیا جس میں 400 سے زائد مرد اور خواتین شریک ہیں۔ شرکاء نے ایسی صحت مند سرگرمیوں کو لازمی قرار دے دیا۔ شرکاء کا کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ آج کل جس طرح کی ہماری زندگی کی مصروفیات ہو گئی ہیں، جس طرح کے کھانے وغیرہ ہم کھاتے ہیں، تو یہ سب کے لیے ضروری ہے، خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے اور بزرگوں کے لیے، کہ یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں شامل ہو تاکہ صحت اور جو بیماریاں آج کل پھیل رہی ہیں ان سے صحت یاب ہو سکے، تاکہ جو ہے وزن وغیرہ سے۔ یہ ہم نے 5 کلومیٹر کی دوڑ تھی، ہم نے حصہ لیا اس کے اندر، اور یہ لاسٹ بس فنش پوائنٹ ابھی ہمارے سے تھوڑا دور ہی ہے، تو بس ہم وہ کمپلیٹ کریں گے۔ اور کافی اچھا ایونٹ ہے، فزیکل ایکٹیویٹیز بہت کم ہو گئی ہیں، جس کے لیے یہ ایکٹیویٹیز ہونا بہت اچھی کوشائند بات ہے۔ نجی اسکول کے تحت KMC اسپورٹس کمپلیکس میں سالانہ اسپورٹس فیسٹا بچوں کے ساتھ ایڈیشنل IG کراچی بھی مقابلوں میں حصہ لیتے دکھائی دیے۔ جاوید عالم اہدو نے بھی تیر کمان سے نشانہ لگایا۔ کہتے ہیں آج کے دور میں بچوں کو سوشل میڈیا کے بے دریغ استعمال سے روکنے کے لیے کھیلوں کا انعقاد بہت ضروری ہے۔ پولیس میں بھرتی کے لیے آنے والے نوجوان بظاہر تو فٹ لگتے ہیں لیکن اندرونی طور پر وہ انفٹ ہوتے ہیں۔ تفصیلات بسیم افتخار کی رپورٹ میں دیکھیے۔ ایڈیشنل IG نے تیر کمان پکڑا اور نشانہ لگایا اور اپنے اسکول کی یادوں کو تازہ کیا۔ KMC اسپورٹس کمپلیکس میں اسپورٹس فیسٹا میں جاوید عالم اڈھو بھی مقابلہ کرتے دکھائی دیے۔ ایڈیشنل IG بچوں میں گھل مل گئے، بولے آج اپنے اسکول کے دن یاد آ گئے ہیں۔ اسکولنگ کے ساتھ اسپورٹس بہت ضروری ہے۔ آج کل کے حالات میں بچے سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں جس سے فزیکل ایکٹیویٹی متاثر ہو گئی ہے۔ دیکھیے، کسی بھی معاشرے کے لیے اسکولنگ کے ساتھ ساتھ اسپورٹس بہت لازم اور ملزوم ہے، کیونکہ صحت مند جسم ہی صحت مند دماغ پیدا کر سکتا ہے۔ اور بدقسمتی سے آج کل کی جو ہمارے حالات ہیں اس میں جس طرح سوشل میڈیا کا بچے بے دریغ استعمال کر رہے ہیں، جبکہ بہت سے ملکوں میں تو یہ 7-8 کلاس تک بین ہو چکا ہے، لیکن ہمارے ہاں ان پہ کوئی
चेक नहीं है। जावेद आलम ओडो ने कहा कि बच्चे जब क्राइम से दूर रहेंगे तो अच्छे शहरी बनेंगे। 3 सालों के बाद 24% स्ट्रीट क्राइम कम हुआ है, लेकिन हमारा 13% कम हुआ है और 96 से ज्यादा क्रिमिनल को मारा है। क्योंकि जब बच्चे क्राइम से दूर होंगे, फिजिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेंगे, बहरा लेंगे, तो अल्टीमेटली वो अच्छे शहरी बनेंगे और उससे क्या होगा कि हमारा मुआशरा सेहतमंद होगा, क्राइम फ्री होगा। स्पोर्ट्स फीस्टा में बच्चे भी खेलों में भरपूर हिस्सा लेते दिखाई दिए। कहते हैं पढ़ाई के साथ खेलों की सरगर्मियां बहुत जरूरी है। हम लोगों को स्पोर्ट्स डे में बहुत मजा आता है और पढ़ाई के साथ हमारे स्पोर्ट्स डे भी होते हैं बहुत सारे और हम लोग को एंजॉय भी बहुत करें। स्पोर्ट्स फीस्टा में रेस, तीरंदाजी समेत मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले हुए। इस दौरान कामयाब बच्चों में सर्टिफिकेट्स और मेडल भी तकसीम किए गए। कैमरामैन नवीद उर रहमान के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। मैरीटाइम म्यूज़ियम में 2025 की मुनासबत से 2 रोज़ा फेस्टिवल गाला का इनेकाद किया गया। इस दौरान 100 से ज़ायद मजमूई तौर पर इस इवेंट में मुख्तलिफ अशिया और दीगर स्टॉल्स लगाए गए, जहां कसीर तादाद में ख़वातीन और मर्दों ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुबशर हुसैन की इस रिपोर्ट में। और खड़ा करने के शऊर को उजागर करना, महंगाई के दौर में जाती कारोबार की जानिब राग़िब दिलाना। मैरीटाइम म्यूजियम में विंटर फेस्टिवल गाला 2025 का इनेकाद किया गया। बच्चों समेत ख़वातीन की बड़ी तादाद इवेंट में शिरकत करके खूब लुत्फ़ अंदोज हुई। कराची विंटर गाला जो कि आपके सामने ऑर्गेनाइज हुआ है, तो बस ये है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, आएँ और ज्वाइन करें और हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, आप हमें सपोर्ट करें। 100 से ज़ायद मजमूई तौर पर इस इवेंट में मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल्स लगाए गए। यहाँ पे ये बहुत अच्छा जो है इवेंट इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है माशाल्लाह से, और काफ़ी पब्लिक है और जो काफ़ी इंजॉय कर रही है। हम लोग कल से यहाँ पे 1 और 2 फरवरी को इन्होंने ये मैरीटाइम म्यूजियम में इवेंट जो है ये ऑर्गेनाइज किया था। तो हम जो है अपनी ब्रांड लेकर आए हैं रिवो यहाँ पर, और लोग यहाँ पे काफ़ी फूड स्टॉल्स और ज्वेलरी और फूड आइटम्स काफ़ी सारे हैं, और यहाँ पे एम सलमान मोबाइल गिफ्टिंग के हवाले से भी काफ़ी अच्छा इवेंट है और पब्लिक काफ़ी इंजॉय कर रही है। इसका मकसद लोग अपना कारोबार करें, ख़वातीन भी मर्दों के शाना बशाना हो। फेस्टिवल मैनेजर माजिदा का कहना है मुस्तकबिल करीब में भी इस तरह के फनगाला जारी रखेंगे ताकि हर इंसान अपने स्टॉल्स कायम करके हलाल रोजगार कमा सकें। कैमरामैन जानशेर बलोच के साथ मुबशर हुसैन, सिटी 21।